السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج ہم ذکر کریں گے دعائے خیر مجسم سرور کونین سید الانبیاء امام المتقین والابرار شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دشمنوں کے متعلق دعا اور اشقہائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحم دلی، آپ کی شفقت، آپ کی مرحوت، آپ کی ہمدردی، آپ کی رواداری کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچے مقام پر فائز فرما دیا ہے۔ آپ کے بعد آپ جیسا نہ کوئی آئے گا، نہ ابتدائی آفرینش سے آج تک کوئی آیا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے ہم دیکھیں گے دشمنوں کے حق میں آپ کی دعا کا طریقہ کار، طرز عمل، طرز انداز، اور آپ کے مبارک آنکھوں سے لڑکتے ہوئے موتیوں کے مانند اشقہائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو دشمنوں کے حق میں بد دعا کرنا انسان کی فطری عادت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی کسی سے نوک جھونک ہو جائے، کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تو گالی گلوچ کے انبار اور مار پیٹ، آپس میں ایک دوسرے کو کوسنا، احسان جتانا، گڑے ہوئے مردوں تک کو اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں کا مرتبہ عام انسانی سطح سے بدرجہ بلند ہوتا ہے۔ جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور جو ان کے تشنہ خون ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں پر اور خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہم مظالم ہو رہے تھے، اس داستان کو دہرانے کے لیے بھی سنگ دلی درکار ہے۔ اسی زمانے میں سیدنا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مسلمان ہونے کی خبر پاتے ہی کفار کی برق عتاب ان کے آستانہ عافیت پر کودنے لگی اور ان کے لرزہ خیز بہیمانہ مظالم سے انسانیت و شرافت سر پیٹنے لگی۔ سیدنا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کے حق میں بد دعا فرمائیے۔ یہ فریاد سنتے ہی چہرے پر انوار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ زمانے میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا گیا کہ ہڈیوں اور پٹھوں کے سوا کچھ نہ بچا۔ ان کے سروں پر آرے چلائے گئے، پھاڑ کر بیچ سے دو ٹکڑے کر دیے گئے، تاہم انہوں نے دین کو نہ چھوڑا۔ اللہ اس دین کو ضرور غالب فرمائے گا، اور تم ضرور دیکھو گے کہ اکیلا سوار صنعاء یعنی یمن سے حضر موت تک جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے گا۔ سن لو، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا ہوں۔ آپ کے ارشادات سن کر سیدنا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا حوصلہ بلند ہو گیا اور خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔ سلام علیہ۔ وہ قریش جنہوں نے 3 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا، قید کی سزا سنائی اور تمام رصد روک لیا، ان کی شرارتوں کے پاداش میں اللہ کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا، سروں سے ابر رحمت کا سایہ اٹھ گیا اور اتنا زبردست قحط پڑا کہ لوگ مردار ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کرو
کہ مصیبت رفع کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، کوئی پس و پیش نہ کی۔ اس وقت قوم کی پریشانی دیکھ کر رنج و الم سے آنکھیں اشکبار تھی، دیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گریہ و زاری پر خوب آسمان سے بارش ہوئی اور لوگوں کی پریشانی ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر آپ کا انداز دعا اور اشکہائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ امید کہ آپ کو یہ مختصر سا واقعہ پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو، آپ کے دل کو چھو لیا ہو، تو پھر آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب و اخوات اور بچے بھی محظوظ ہوں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جان سکیں اور آپسی اپنی ذات کے لیے چھوٹی چھوٹی بات میں اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوں کے خون کے پیاسے، ان کے عزت کے ڈاکو نہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔